آپ نے بات سنی ہے رضا کی تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے اپنی اوپینین دیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ کردار سازی اور قوم سازی یہ کتنے ایک ہی جیسے کام ہے دونوں، یہ کیسے کی جائے پاکستان کے اندر؟ نہیں، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں بیسیکلی جن سے لوگ سیکھتے ہیں، چاہے وہ گھر کے لوگ ہوں چاہے وہ ٹیچرز ہوں، میں نے تو سب کو جو ہے وہ ایک انتہا پسندی میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. جیسے کراچی میں اگر میں میرا بچپن کا کچھ عرصہ کراچی میں رہی ہوں، اور اب جب میں کراچی جاتی ہوں تو مجھے کراچی میں جو لوگ وہاں پہ اپنے رشتہ دار ہوں یا جو لوگ نظر آتے ہیں مارکیٹس میں اور سڑکوں پہ، وہ ایک عجیب قسم کا ان کا، ٹھیک ہے ان کی پسند ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب لوگ میری مرضی سے رہیں، لیکن میں نے اتنا زیادہ وہ عبایا اور برقعے اور یہ سب چیزیں پہلے نہیں دیکھی تھی. اور اچھا جس کی مرضی وہ پہنے، جس کی مرضی وہ نہ پہنے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم ہر ایک کے اوپر پریشرائز کر رہے ہیں کہ نہیں دوسرے کو بھی اسی طرح سے رہنا چاہیے. میں کہتی ہوں کہ ہم دبئی اور یو اے ای کی طرح کیوں نہیں رہ سکتے؟ جس کو مرضی وہ پورا کور کر کے گھومے، جس کو مرضی وہ جینز پہنے، جو مرضی، مطلب ان کیا کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. لیکن ہمارے یہاں ہم اپنی پسند دوسرے کے سر پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. اسلام میں ایک چیز اور ہے، ہم زبردستی پاکستان میں یا کہیں بھی ہو دوسرے مذہب کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مسلمان بنانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ کی ہے، سنتے بھی رہتے ہیں ہر جگہ پہ. لیکن یہ کسی اور مذہب میں شاید اتنی شدت کے ساتھ نہیں ہے. ہم نے نہیں سنا کہ کسی نے زبردستی پکڑ کے ہندو بنا دیا ہو، زبردستی پکڑ کے کسی کو کرسچینٹی میں لے گیا ہو. لیکن اسلام جو ہے وہ بہت دفعہ، بلکہ کل پرسوں کسی ٹی وی پہ بھی میں سن رہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ 30% اسلام تلوار کے زور پر آیا ہے. تو تلوار کے زور پہ تو نہیں آنا چاہیے نا. مذہب تو آپ کو پسند ہو، آپ اس سے امپریس ہو تب آئے. یہ کیا ہوگا کہ آپ کو جوتا مار کے آپ کو جو ہے وہ اس مذہب میں لے جایا جا رہا ہے؟ یہ چیز سوری آپ لوگوں کو بری لگ رہی ہوگی، لیکن یہ چیز مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتی. اور بولے گا ڈاکٹر اظہر پلیز. نہیں، لیکن یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ دیکھیں میرے آپ سے اس قسم کی ڈسکشن ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں سوری ٹو سے، لیکن آپ اس کو ایک نیرو پاکستانی پرسپیکٹو میں دیکھتی ہیں، مسلمان بنانا اور زبردستی اسلام ٹھونسنا. جنرلی دنیا میں آپ کیا دیکھیں، باقی بھی مسلمان ہیں، 1.5 بلین مسلمان ہیں، کیونکہ چند بیوقوف لوگ اگر پاکستان میں بیٹھے ہی حرکت کر بھی رہے ہیں، چاہے وہ چند 100 ہوں یا چند ہزار ہوں، تو 1.5 ارب مسلمان کے مقابلے میں تو ان کی نمبرز جو ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوگی. تو میرا نہیں خیال یہ کوئی اتنا سیریس سوال ہے اس لحاظ سے کہ بیٹھے ہوئے لوگ زبردستی کسی کو مسلمان بنا رہے ہیں. یہ پاکستان کے اندر ضرور ایک ایشو ہے بلیسفیمی کا، مسلمان بنانے کا، اور اس کے اندر جو حقائق ہیں وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو لیکن اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مطلب جنرلی یہ کچھ ہو رہا ہے دنیا بھر میں. تو طاہر ملک صاحب، کیا یہ وہی پاکستان ہے جو مسٹر جناح نے بنانا چاہا تھا؟ کیا یہ لیکن وہ جا رہے ہیں ہم لوگ کردار سازی کی بات اور بھی میں پروفیسر صاحب سے کہوں گا کہ ضرور کریں، کیونکہ اس کا بھی ایک گہرا تعلق ہے جناح صاحب کے پاکستان کے ساتھ. کیونکہ جناح صاحب تو خود بہت ماڈرن آدمی تھے. ماڈرن آدمی کا کردار نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی، کردار تو ہوتا ہے. کردار کا یہ دیکھیں تھوڑی سی کنفیوژن یہ آ گئی. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ استاد کا سوال ہے، میرا سوال ہے نصاب کا اور کتاب کا معاملہ بھی ہے، معاشرے کا بھی ہے. اور جب قومیں آزاد ہوتی ہیں تو دیکھیں وہ 2-3 کام کرتی ہیں، جن میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کی جو پوسٹ کلونیل اسٹیٹ ہے، جو کلونیلزم سے جس نے آزادی حاصل کی، وہ اپنی کلچر کو اور اپنی لینگویج کو جو اس کو غیر ملکی تسلط سے احساس کمتری کا شکار کیا جاتا ہے اس کو ریسٹور کرتی اور اپنی ضروریات کے مطابق ایک آزاد اور قومی ضروریات کے مطابق نصاب تعلیم تشکیل دیتی تاکہ ایک قوم کی تشکیل ہو. ایسا چائنا میں ہوا، الجزائر میں ہوا، آپ دیکھ لیں فرانس میں ہوا، ہر جگہ ہوا.
تو ہم نے ابھی تک جو ہمارا ڈائلیما ہر چیز کا، جو انہوں نے 2 چیز سوال پوچھے ڈاکٹر اظہر صاحب نے، کردار سازی اور دوسرا نیشن بلڈنگ، یہ پرابلمز آف نیشن بلڈنگ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں ہمارے یہاں ابھی تک ہم نے کلونیلزم سے بریک نہیں کیا. تو کلونیلزم سے بریک نہیں کیا تو اس کو سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم آزاد ہی نہیں ہوئے. لہٰذا ہماری فرسٹریشن کیا ہے؟ ہماری فرسٹریشن یہ کہ دیکھیں چین فلاں سن کو آزاد ہوا، کوریا وہاں آزاد ہوا، وہ ہم سے بعد آزاد ہوا. پہلے بھائی وہ آزاد تو ہوئے نا، ایران میں یہ ہوتا ہے، فلاں جگہ یہ ہوتا ہے، تو ہم تو ابھی تک آزاد ہی نہیں ہوئے. جو فیض صاحب کہتے ہیں یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سیر، تو چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں. ابھی تک جو آزادی کی منزل ہے اس کی طرف جدوجہد ہوئی، ہمیں ایک ملک مل گیا. اور لیکن ہمارے ادارے، ہمارا نظام تعلیم، ہماری بیوروکریسی اور ہماری جو ایلیٹ کا سب اٹھنا بیٹھنا ہے وہ کلونیل سیٹنگ میں اور کلونیل ٹریڈیشن میں. میں کچھ اس پہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی دادا. دیکھیے ملک اور قوم یہ 2 ایسی چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے بڑا ایک کانسیپٹ کی ضرورت ہے جو کلیئر ہونا چاہیے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، آپ لوگوں سے پوچھیں گے جی ملک اور قوم کا آپس میں کیا ریلیشن ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے اس سوال کا جواب ہر آدمی اول تو دے نہیں سکتا، اور اگر دے گا بھی تو اس کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. میری ذاتی میرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے قوم بنتی ہے اس کے بعد ملک بنتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ پہلے ملک بنے اور اس کے بعد قوم بنے. قوم کی تشکیل پہلے ہوتی ہے. یعنی قوم سے مراد ایسے لوگ، ایسے لائک مائنڈڈ لوگ جو متفق ہوں کسی ایک نظام کے تحت کام کرنے کے لیے، جو متفق ہوں کسی ایک نظام کے تحت رہنے کے لیے، وہ قوم ہے. اس قوم کو پھر اگر ایک جغرافیہ مل جاتا ہے کہ جو ان کی امنگوں کے مطابق آرگنائز ہو جائے تو وہ ملک بن جاتا ہے. پاکستان کو بحیثیت ملک اور بحیثیت قوم میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس کو پاکستانی قوم کی تشکیل کا جو بیڑا ہے نا، وہ ویسے تو بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن سب سے نمایاں نام میری نظر میں جو ہے وہ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. انہوں نے قوم کی تشکیل کا جو فریضہ تھا یا جو بیڑا تھا وہ علامہ اقبال نے اٹھا لیا تھا، اور انہوں نے اس پورے خد و خال بتا دیے تھے کہ کس قسم کی قوم ہم ہیں اور کس قسم کی قوم ہمیں ہونا چاہیے، پریکٹیکل لائف میں ہمیں کیسی قوم ہونا چاہیے. علامہ اقبال نے قوم کی تشکیل کا بیڑا اٹھایا اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کی تشکیل کا بیڑا اٹھایا. اچھا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عمر اور صحت کے وہ اس مقام پر تھے ہماری تاریخ کے اس کریٹیکل جنکچر پہ کہ جہاں اقبال جو ہے وہ ابھی چلے گئے قیام پاکستان سے پہلے، اور جناح صاحب جو ہیں وہ بھی قیام پاکستان کے فوراً بعد چلے گئے. تو یہ ایک ڈیلیما، بدقسمتی، یعنی ہم ڈس ایڈوانٹیج میں آ گئے کہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر تھے جنہوں نے قوم کی تشکیل اور ملک کی تشکیل میں نمایاں ترین لیڈنگ رول، یعنی جناح صاحب بالکل ان کا کانسیپٹ کلیئر تھا کہ پاکستان کیسا ملک ہوگا اور اس کو کیسے چلنا چاہیے، اور علامہ اقبال کا کانسیپٹ بالکل کلیئر تھا کہ پاکستانی قوم کیسی ہوگی اور ان کا طرز زندگی کیسا ہوگا. لیکن وہ لوگ جو سب سے بہترین یعنی پائنیئر تھے اس نظریے کے اور پائنیئر تھے اس فلسفے کے، وہ اللہ نے اٹھا لیا، ان کو ہمارے سروں پہ رہنے نہیں دیا کہ وہ ہم لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے، ہمیں انگلی پکڑ کے چلاتے کچھ عرصہ اس راستے کے اوپر کہ جس راستے کا انہوں نے ہمارے لیے تعین کیا تھا اور انتخاب کیا تھا. یہ ہماری بیڈ لک ہو گئی. اس کے بعد 72 سال کی جو تاریخ ہے اس میں طاہر ملک صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ابھی تک کلونیل نظام کے تحت چل رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر آج بھی جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے اور ڈپٹی کمشنر کے دستخط سے ہی نظام حکومت چلتا ہے اس ملک کے اندر. سب سے پاورفل جو سیٹ ہے وہ ڈپٹی کمشنر کی ہے آج بھی. آپ چاہے اس کو کسی بھی نظام کے تحت چلا رہے ہوں، وہ فوجی نظام میں چل رہا ہو یا جمہوری نظام میں چل رہا ہو، حکومت تو ڈپٹی کمشنر کے دستخط سے ہی ہوتی ہے جناب. دفعہ 144 وہی لگاتا ہے، چھاپا وہی مارتا ہے، پکڑا جائے آدمی تو اس کی ضمانت بھی وہی کر کے دیتا ہے. تو ڈپٹی کمشنر جو کہ کلونیل نظام ہے اس کو ہم امپروو نہیں کر سکے. اچھا، کیوں امپروو نہیں کر سکے؟ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہ کلونیل نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس کو امپروو کرنے کی ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کلونیل نظام کو ہمارے حکمرانوں نے سوٹیبل سمجھا، کنوینینٹ سمجھا، اور ان کو یہ لگا کہ اس نظام میں اگر ہم کوئی
मारूजी तब्दीलियां लेकर आते हैं तो उन तब्दीलियों से हमारी ग्रिप, मुल्क के वसाइल के ऊपर ग्रिप, अवाम के हुकूक के ऊपर ग्रिप और निज़ाम हुकूमत के ऊपर जो हमारी ग्रिप है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। आप इसीलिए देखें कि जब जब पाकिस्तान में फौजी हुकूमतें आई, चाहे वो अयूब खान साहब की हो, ज़िया साहब की हो या मुशर्रफ साहब की हो, तो उन्होंने जो बलदियाती सेटअप है उसको एम्पावर किया और यानी जो थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी है उसको एक्टिवेट किया उन्होंने। लेकिन जैसे ही जमहूरी सेटअप वापस आए तो वो उन्होंने आते ही अल्लामा इकबाल के उस शेर को पढ़ा कि जनाब सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। तो जो पहला नक्शे कोहन नजर आता है उनको वो थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी यानी बल्दियाती निज़ाम नजर आता है, तो जनाब वो फौरन झाड़ू फिर जाती है बल्दियाती निज़ाम के ऊपर। पता ही चला कि डिप्टी कमिश्नर फिर बॉस हो गया और काउंसलर या जो कमेटी का चेयरमैन था वो बेचारा इररेलेवेंट हो गया या घर ही भेज दिया गया, फारिग कर दिया गया। तो ये एक बड़ी मुनाफिकाना एक हमारा निज़ाम चल रहा है, हमारी जो रूलिंग एलीट है, और ये रूलिंग एलीट कोई एक आदमी का नाम नहीं है, ये एक तबका है पूरा। तो हमारी जो रूलिंग एलीट है वो उसको सूट वही निज़ाम कर रहा है और उनको वो बॉदर्ड भी नहीं है कि वो कोई इनोवेशन करके निज़ाम में ऐसी तब्दीली कर लें कि जिससे और कोई बेहतरी हो जाए। मतलब इतने निकम्मे लोग हैं, आई शुड नॉट बी यूजिंग दिस वर्ड, इतने निकम्मे और सुस्त लोग हैं, इतने काहिल लोग हैं कि वो किसी किस्म की इनोवेशन करने की जहमत ही नहीं करते। वो कहते भाई क्या जरूरत है इनोवेट करने की, डिप्टी कमिश्नर है ना अपना, तो डीसी के जरिए से हम वही 200 साल पुराना कानून जो है इस्तेमाल करेंगे, रगड़ेंगे इन सब लोगों को और इन पर हुकूमत करेंगे, अल्लाह खैर सल्लाह। और इसी तरह वो उनकी बारियां तब्दील हो जाती हैं और तब्दीली के नाम पे भी फिर अभी आपको पता है कि जो खान साहब की हुकूमत आई है तो उसमें कितनी तब्दीली नजर आ गई है आपको। ये सवाल तो आप खुद अपने आप से लेकिन डॉक्टर अगर जैसे रजा कह रहे हैं कि बहुत शुरू में ही अल्लामा इकबाल भी चले गए थे और मिस्टर जिन्ना भी चले गए थे, अगर वो होते तो क्या अल्लामा इकबाल अपना सर पकड़ के ना बैठे होते कि मैंने किस कौम का ख्वाब देख लिया था। हर पॉलिटिशियन, हर गवर्नमेंट हमारी करप्ट निकलती है शुरू से लेकर आज तक, हर इदारा हमारा करप्ट है। हम नहीं बोलते, हम बोल नहीं सकते सिवाय पॉलिटिशियन के, हम किसी को कह नहीं सकते। अगर हम कहेंगे तो आपको भी पता है कि क्या होगा। तो लेकिन बात तो सब जानते हैं, हर एक को पता है कौन सा इदारा हमारा जो है वो नॉन करप्ट है, कौन सी हुकूमत हमारी ऐसी गई है जो बड़ी गंगा नहाके या जैसे कहते हैं दूधो नहाके और बिल्कुल साफ सुथरी थी और उसने बड़ा कोई काम किया और कोई करप्शन नहीं की शुरू से लेके आज तक की गवर्नमेंट को। आप क्या कहेंगे? नहीं, वो बात तो आपने ठीक किया है, लेकिन आई थिंक इससे ज्यादा गहरा सवाल ये है कि हम बार बार सबक क्यों नहीं सीखते। देखिए ना, बात जब आप कर रही हैं गवर्नमेंट की, एलीट की, करप्शन की, सब एक ही मुआशरे का हिस्सा है ना, सभी इसी से आए। यानी अगर आप जज को उठा देखेंगे तो वो भी वहीं पैदा हुआ है, उस्ताद भी वहीं पैदा हुआ है, तालिब इल्म भी वहीं पैदा हुआ है, फौजी भी उसी मुआशरे में बनता है, पॉलिटिशियन भी उसी मुआशरे में बनता है। तो मिन हैसुल कौम एजोनसा वो हम एक इंडिविजुअल फर्द के तौर पे ये क्यों नहीं सोचते कि ये एजोनसा इतनी जाती सेल्फिश थॉट्स क्यों प्रिवेल करती हैं और इतना जो जाती इंटरेस्ट है जोनसा वो क्यों इतना ज्यादा प्रिवेल करता है कि वो आपके जो एक ओवरऑल विजन है जिससे कौम बन सकती है, कौम बेहतर हो सकती है, करप्शन कम हो सकती है, किरदार साजी हो सकती है, वो क्यों नहीं हो पा रही। और अगर वो हो नहीं पा रही तो उसकी वजह क्या है? अवाम एडोनसा उस तरह क्यों नहीं सोच सकते। यानी ये हमेशा एक बड़ी मजेदार बहस रही है कि इस खत्ते के अंदर कभी रेवोल्यूशन नहीं आया, जो मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस खत्ते में लोगों ने रिबेल किया है और मुख्तलिफ इस्तिबदादी ताकतों के खिलाफ जद्दोजहद भी की है। तो इस तरह नहीं कहा जा सकता कि इस खत्ते में रेवोल्यूशन नहीं आ सकता, लेकिन रेवोल्यूशन लाने के लिए बल्कि किसी हद तक खान साहब रेवोल्यूशन लाने ही चले थे और इस बात का क्रेडिट तो खान साहब को दिया जा सकता है कि एक बहुत बड़े मिडिल क्लास के तबके को उन्होंने सियासत में और इलेक्शन में अट्रैक्ट किया जो उससे बिल्कुल अलहदा बैठता था किसी वक्त पे। तो कुछ तो शऊर साजी है जो उनसे हुई है,
لیکن جو زیادہ سوال جس کا ہمیں جواب چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہم سب خود انڈیویجولی کیوں نہیں سوچتے. اگر ہم سوچتے بھی ہیں، فار ایگزامپل اس وقت اگر ہم 4 بیٹھے سوچ بھی رہے ہیں، صرف ہم 4 کیوں سوچ رہے ہیں؟ وہ 40 کیوں نہیں ہے، وہ 400 کیوں نہیں ہے، وہ 4000 کیوں نہیں ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لوگ تو ہم جیسے بہت سے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی منظم تنظیم یا منظم تحریک یا ایک منظم ادارہ ایسا نہیں ہے جو ایسے خیالات کے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے دے، یا پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ وہ ہو سکیں اکٹھے، اور اکٹھا ہونے کے بعد وہ رہ سکیں اکٹھے، اور اس کو اکٹھے رہنے کے بعد اپنے خیالات کو کوئی عملی جامہ پہنا سکیں. مجھے طاہر ملک صاحب یہ بتائیں نا کہ انڈیا میں مجھے نہیں یاد پڑتا، ہو سکتا ہے کبھی ہوا، لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی فوجی حکومت آئی ہو. پاکستان میں کئی بار فوجی حکومتیں آ چکی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب فوجی حکومت آتی ہے تو بہت سی چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، مثلا ڈالر کی پرائس ایک ہی جگہ ٹکی رہے گی، اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، کئی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ سویلین گورنمنٹ کیوں ٹھیک نہیں چلتی، اور بار بار فوجی حکومت کیوں پاکستان میں ہی آتی ہے، انڈیا میں یا کسی اور کنٹری میں کیوں نہیں آتی اس طرح؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ کا جو ایک سوال ہے وہ اس کے اوپر بہت ساری پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں، تو مختصراً تو اس کا جواب دینا مشکل ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں کوئی مومن نہیں ہے، تو مومن ایک ہی سوراخ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. تو یہاں جو بار بار ڈسے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ مومن نہیں ہیں. ایک جواب تو یہ. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ فوجی حکومتیں آتی ہیں تو حالات ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے کہ موجودہ جو فوج کی قیادت ہے وہ عمران خان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے، تو برائے مہربانی حالات ٹھیک کر دیں. صحیح. جی رضا. اور تیسری بات جو آپ نے پوچھی کہ انڈیا میں کیوں ہے اور یہاں کیوں نہیں ہے، تو اس کا بات بھی 47 تک ہے کہ کانگریس کے اندر انڈیا میں ایک سٹرانگ مڈل کلاس تھی، گراس روٹ لیول پہ پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی، لوگوں کے اندر سیاسی شعور تھا. ہمارے ہاں جو ابھی پہلے آپ نے سیگمنٹ میں بات کی ہے، کوئی اینٹی کلونیل موومنٹ ہی نہیں ہے. لوگ گوروں سے کوئی نفرت نہیں کرتے، امریکہ سے کرتے. برٹش تو یہاں بھی شہزادے آئے تھے تو ہر بندے کی خواہش تھی شہزادے شہزادی کے ساتھ فوٹو کھنچانے کی. آج بھی جو میس ہیں بیوروکریسی کے، ججوں کے، جرنیلوں کے، ان کے اوپر گوروں کی تصویریں. اور جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو آج ہی کے دن ٹیپو سلطان کی برتھ ڈے شروع ہو گئی ہے 12 بجے کے بعد 4 مئی کو. تو ٹیپو سلطان کی کوئی برسی نہیں منائی جائے گی. اور جو وکٹوریا کراس میں جو لوگ ہوئے ہیں وہاں پاکستان آرمی کا دستہ جائے گا، اور ان کی قبروں میں ایک راولپنڈی چکری کے قریب ہے ایک شاہ احمد گاؤں ہے، وہاں پہ آرمی جو ہے وہ کرتی ہے پرچم کشائی، اور ایک چکوال میں. تو ہم تو ٹیپو سلطان کی برسی بھی نہیں مناتے. تیسرا میں تضاد یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قائد اعظم کی جو بات کر رہی، قائد اعظم نے کوئی علمی کام نہیں کیا کہ کس طرح کی ملک میں بنانے جا رہا ہوں، اس کا نظام تعلیم کیا ہوگا، اس کا آئین کیا ہوگا. ان کے کچھ گائیڈ لائنز ہیں، سیئنگز ہیں، سٹیٹمنٹس، پر فاؤنڈیشن ڈاکومنٹ نہیں ہے. جب وہ ناراض ہو کے انگلینڈ بھی چلے گئے، انہیں چاہیے تھا کہ ایک ملک بنانے جا رہے ہیں، وہ وکیل تھے، کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، تو ایک کوئی علمی سطح کا کام کرتے کہ یہ ریاست کی سمت کیا ہوگی، کیا ہوگا. یہ ذرا کھل کے بات کر رہے ہیں. تیسری جو بات چوتھی ہے، ہم تاریخ اپنی بچوں کو ساری غلط کی. ہم نے انگریزوں سے لڑ کے آزادی حاصل کی، اس مقام پہ ہم نے لڑائی کی ہے انگریزوں سے، یہ ذرا بتا دیں. پوری ہماری جو سٹرگل ہے پاکستان موومنٹ میں، اس میں کسی ایک جگہ سے بتا دیں گے یہاں ہم انگریزوں، ہم بڑی گاڑیوں سے ہماری لیڈرشپ اتری ہے. کبھی وہ گول میز کانفرنس میں ان کی استری شدہ کوٹ، اور وہ اس زمانے میں شوفر ڈریون کارز اور بوٹوں کی چمک آج بھی نظر آ رہی. تو جب تک ہم سیدھی تاریخ نہیں پڑھائیں گے، نہ ہم انگریزوں سے لڑے ہیں، نہ آج بھی اس ملک میں کوئی اینٹی کلونیلزم نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، یہ سب اس کلونیل ٹریڈیشن سے ہی ہے نا. ایچیسن میں کوئی پڑھا ہے، کوئی آکسفورڈ میں پڑھا ہے، کوئی ادھر پڑھا ہے، کوئی کرکٹ بھی اس وقت مڈل کلاس کی گیم تھی، اور بہت سارے لوگ انہیں ایڈمائر کرتے ہیں کہ وہ گوری کو بیاہ آئے ہیں. دیکھیں جی جمائما، اور انہوں نے انگلینڈوں نے بڑا، یا بھٹو تھا اور اس کی انگریزی بڑی اچھی تھی. تو کوئی یہاں پہ جینون منٹو، آپ منٹو کا افسانہ نیا قانون پڑھے،
اس میں ہماری آزادی کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ منگو کو چوان کو جو پڑھ رہا ہے چابک، وہ چابک اس کی پشت پہ اسی طرح ہی پڑھ رہا ہے جس طرح وہ گدھے کھوتے کی پشت پہ انگریز دور میں پڑھ رہا ہے. صحیح. جی رضا، آپ نے بات سنی ہے پروفیسر صاحب کی، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی بات ہے یا کچھ اور دیکھیں کہیں گے؟ پروفیسر صاحب گفتگو کو جس سمت میں لے کے جا رہے ہیں وہ کچھ انچارٹرڈ ٹیریٹری والے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، اس میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا نہیں وہ اس لیے ہمیں دیکھیں 1945 میں اوریا مقبول جان صاحب کی تاریخ جو ہے اور پروفیسر رفیق اختر اسی پہ اکتفا کر لینا چاہیے. 1945 میں جب جنگ عظیم دوم کا خاتمہ ہوا تو اس وقت ایک نیا ورلڈ آرڈر امپلیمنٹیشن کے فیز میں چلا گیا. اس نیو ورلڈ آرڈر کے تحت یہ تعین ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں دنیا کی جو جغرافیہ ہے وہ کس طرح سے تقسیم ہوگی، ملکوں میں اور خطوں میں اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی، اور اس کا تعین بلا شبہ جنگ میں جیتنے والی طاقتوں نے کیا، یعنی برطانیہ، امریکہ، روس اور شاید فرانس کا بھی کچھ اس میں عمل دخل تھا. تو یہ 4 طاقتیں تھیں، انہوں نے مل بیٹھ کے دنیا کا فیوچر جو ہے لینڈسکیپ، جیوگرافیکل لینڈسکیپ جو ہے اس کا تعین کر لیا، اور اس کے بعد مرحلہ وار اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی. اور وہ امپلیمنٹیشن 45 سے آنورڈز پھر ہم نے دیکھی. اسی امپلیمنٹیشن کے فیز میں 47 میں بھارت اور پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا، اور بہت سارے کلونیل جو ٹیریٹریز تھی وہ آہستہ آہستہ ان کا اسٹیٹس تبدیل ہوا، اور یہ سلسلہ اگلے کئی سالوں تک جاری رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں تاریخ کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے کہ قیام پاکستان میں ٹھیک ہے بہت سارے عوامل ہیں اور ہمارے اکابرین کی کاوشیں بھی ہیں اور پاکستان موومنٹ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تھا. 1906 سے لے کے 1946 تک 40 سال میں مسلم لیگ کی کیا اچیومنٹ ہے ایز اے پولیٹیکل فورس، اور پھر 46 سے لے کر 47 کے اگست تک میں جو اچیومنٹس ہو گئیں، تو وہ ایک سال کے اندر ان اچیومنٹس کی جو کوانٹم ہے اور جو ٹائم لائن ہے وہ اتنی اوور ویلمنگ ہے کہ 40 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا اور ایک سال میں سب کچھ ہو گیا. تو اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اگر جنگ عظیم دوم کا خاتمہ سن 45 میں نہ ہوتا اور اس انداز سے نہ ہوتا کہ جیسے ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ برطانیہ ایک نو آبادیاتی طاقت کے طور پر مزید کچھ عرصہ تک اپنی کالونیز کے اوپر کنٹرول کو برقرار رکھتا، گویا پاکستان اور انڈیا وغیرہ اور دیگر ممالک جو ہیں وہ آزاد نہیں ہوتے اور وہ مزید ہو سکتا ہے آج بھی ہم براہ راست ان کے کنٹرول میں ہوتے. خیر بہرحال اب یہ تو اس میں گیسٹیمیشن آ جاتی ہے بہت ساری، لیکن یہ بات جیسے کہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ابھی تک جو سمبلز ہیں وہ برٹش ہیں اور ابھی تک جو قوانین ہیں وہ بھی برٹش ہی ہیں، تو اس سے اس شبے کو تقویت ملتی ہے کہ ہماری جو آزادی ہے وہ کوئی نیم خود مختاری والی آزادی ہے. ہم ایک مکمل سوورن آزادی کے مرحلے پر ابھی تک شاید نہیں پہنچے ہیں، اور ہماری آزادی ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے ایکسٹرنلی جو ہے وہ اس کو یعنی چلانے کی کم از کم کوشش ضرور ہوتی ہے. کامیاب ہے یا نہیں ہے وہ کوشش، یہ ضرور ہوتی ہے، اور یہی وہ وجہ بنتی ہے جس کا جواب پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے نہیں دیا تھا انٹرونشنز کی، کہ جناب ہمارے ملک میں کبھی ایک نظام آتا ہے اور کبھی دوسرا نظام آتا ہے. تو یہی والا خیال جو ہے وہ اس نظام کو، اس شعبے کو تقویت دیتا ہے کہ شاید ایکسٹرنل انٹرونشن جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے ملک میں اتنی مؤثر کردار ادا کرنے کی طاقت رکھتی ہے کہ ہمارے ملک میں نظام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی ایک اور کبھی دوسرا نظام آتا اور جاتا رہتا ہے. تو یہ آرزو آپ کو مجھے اجازت دینی پڑے گی، ہمارے یہاں افطاری کا ٹائم ہو گیا. اچھا اچھا، I'm so sorry. نہیں آپ سوری مت کیجیے. تھینک یو سو مچ فار انویٹیشن. ظاہر ہے اتنی مزیدار ڈسکشن ہے اور پھر دوبارہ جاری رکھیں گے. پروفیسر صاحب اور رضا بھائی کو بہت سلام. کلوزنگ پہ آ رہے تھے ہم، یہاں پہ کلوزنگ کر رہے ہیں. تو پروفیسر بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. آئی ہوپ کہ ہم دوبارہ کریں گے اس سیشن کو. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.